برطانیہ سے کل رات ہندوستان پہنچنے والے دہلی، چنئی، کلکتہ کے مسافرین کورونا وائرس پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ ان میں پایا جانے والا کورونا وائرس نئے طرز کا وائرس ہے یا پھر کووڈ-19 ہے، اس کا پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان نے کل تمام فلائٹس پر پابندی عائد کر دی تھی برطانیہ سے آنے والی، لیکن جو فلائٹس نکل چکی تھی وہ پہنچنے کے بعد اس بات کی توثیق ہوئی ہے کہ کل رات جو 266 پیسنجرز دہلی پہنچے ہیں ان میں 5 کووڈ پازیٹیو پائے گئے ہیں، جبکہ دہلی سے چنئی پہنچنے کے بعد ایک پیسنجر کو کووڈ پازیٹیو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ چنئی اور دہلی کے بعد کولکتہ میں بھی ایک پیسنجر کو کورونا وائرس پازیٹیو ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن کوئی بھی گوشے سے اس بات کی توثیق نہیں کی جا رہی ہے کہ ان میں نئے طرز کا وائرس ہے یا کووڈ-19 ہی پایا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں سب سے پہلے کووڈ-19 کی بگڑی ہوئی تصویر سپٹمبر میں ریکارڈ کی گئی تھی اور 4 دن پہلے برطانیہ میں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ سپٹمبر سے اب تک یعنی 4 مہینے کے دوران کتنے مسافرین آئے ہیں، کتنے کورونا وائرس پازیٹیو تھے یا پھر کتنوں نے کیریئر کا کردار ادا کیا ہے، یہ کہا جانا مشکل ہے۔ حیدرآباد ایئرپورٹ کے اگر ریکارڈز کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پچھلے 20 دن میں تقریباً 2000 کے قریب پیسنجرز برطانیہ سے آنے والی فلائٹ سے حیدرآباد پہنچے ہیں، جن میں قریب 1300 پیسنجرز کا ریکارڈ حاصل ہو چکا ہے۔ تلنگانہ کے ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کی جانب سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے اینٹی باڈیز کے ساتھ ساتھ ان کا کورونا وائرس ٹیسٹ کیا جائے، تاکہ اگر وہ کیریئر ہیں یا وہ پازیٹیو پائے جاتے ہیں تو انہیں سیدھے دواخانہ منتقل کیا جائے گا اور ان سے کانٹیکٹ میں آنے والوں کے بھی ٹیسٹ کروائے جانے پڑ سکتے ہیں۔ اگر یہ کیریئر تھے تو ان لوگوں نے کتنوں سے رابطہ کیا وہ ریکارڈ بھی دوبارہ جمع کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جن حالات کا شکار برطانیہ ہوتا جا رہا ہے ان حالات کا شکار دوسرے ممالک کو ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کورونا وائرس کی نئی شکل سے متاثر لوگوں کو جتنا جلد ہو سکے آئسولیٹ کیا جائے۔ اگر انہیں آئسولیٹ نہیں کیا جاتا ہے اور یہ بیماری پھیل جاتی ہے تو یہ کورونا وائرس سے 70% زیادہ خطرناک بتائی جا رہی ہے۔ WHO کلوزلی اس صورتحال کو فالو کر رہا ہے، جبکہ ہر ملک نے اپنے حدود میں برطانیہ سے آنے والوں کی جانچ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے اور نئے مسافرین کی آمد کو روک دیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی بھی ملک سے برطانیہ جانے والوں کو روکا جانے لگا ہے، تمام فلائٹس کینسل کی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر پچھلے 15-20 دن کے دوران کوئی پازیٹیو مسافر دوسرے ممالک پہنچا ہے یا پھر کسی اور ملک کے شہری نے برطانیہ سے یہ وائرس لے کر اپنے ملک واپس ہوا ہے تو صورتحال دوسرے ممالک کی بھی بگڑ سکتی ہے۔ میڈیکل ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال بگڑتی ہے تو ایسی صورت میں جو ویکسین اب بازار میں آنے لگے ہیں وہ ویکسین اس کے لیے کام آئیں گے یا نہیں، اس بات کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ، لندن، آسٹریلیا کے علاوہ کینیڈا میں اس بات کی توثیق کی جا چکی ہے کہ فائزر کا ویکسین جو دیا جا رہا ہے کورونا وائرس کی اس نئی شکل سے بھی نمٹنے کے لیے وہ ویکسین اہل ہے، یعنی اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ نئے کورونا وائرس سے بھی نمٹ سکتا ہے۔ ہندوستان میں جس طرح سے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران برطانیہ سے آنے والے تقریباً 7 یا 8 مسافرین کورونا وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں، ان میں کتنوں کو نیا کورونا وائرس ہے اور کون کووڈ-19 سے متاثر ہے، اس بات کا جائزہ ہندوستانی اداروں کی جانب سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر صورتحال بگڑتی ہے تو ایسی صورت میں ممکن ہے ہندوستان کو ایک نئے لاک ڈاؤن کے متعلق غور کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو یہ جو وائرس پھیل رہا ہے اس میں مزید تیزی آ سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے لاک ڈاؤن سے پہلے، لاک ڈاؤن کے بجائے
اپنی تمام سرحدوں کو یعنی اپنے تمام بارڈرز کو ہر طرح سے کلوز کرنے کے بارے میں غور کیا جائے گا تاکہ کسی بھی طرح سے لوگ آ یا جا نہ سکیں. اگر سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے ایسا کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ بھی ایک مرتبہ پھر اپنے اسٹیٹ بارڈرز کو کلوز کریں گے.